اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اے انسان، تیرا درد تیری جان سے زیادہ نہیں ہے۔ تجھے بظاہر لگتا ہے کہ تیرے ساتھ کوئی نہیں، لیکن تجھے بنانے والا تجھے کیسے اکیلا چھوڑ سکتا ہے؟ تیری دعائیں، تیرا درد تجھے مجھ سے ملاتا ہے۔ اس درد کے پیچھے مجھ سے ملنے کی محبت کا راز ہے، اور تیری تسلی کے لیے کہہ دیتا ہوں کہ تو غم نہ کر، میں تیرے ساتھ ہوں۔ اور جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ اسے کافی ہے۔ بے شک اللہ اپنا کام پورا کر لینے والا ہے۔ بے شک اللہ نے ہر شے کے لیے اندازہ مقرر فرما رکھا ہے۔ ہر کہانی درد یا آخری الوداعی خط پر ختم نہیں ہوتی۔ کچھ کہانیاں محبت سے شروع ہوتی ہیں اور یقین پر ختم ہوتی ہیں۔ دوبارہ ملنے کا یقین، بہترین ملنے کا یقین، ناممکن سے ممکن ہونے کا یقین، اور یقین رکھو کہ اس تکلیف دہ انتظار کا صلہ بہت اچھا ہوگا۔ بعض اوقات نہ چاہتے ہوئے بھی بہت ساری چیزیں اللہ کی رضا کے لیے چھوڑنی پڑتی ہیں، اور کچھ چیزیں ہماری زندگی سے محض ایک امتحان کے لیے ہٹا دی جاتی ہیں۔ جب ہم اس امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اللہ ہمیں وہ سب کچھ واپس کر دیتا ہے جو ہم سے لیا گیا تھا۔ ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، جو اس پر پورا یقین رکھتے ہیں، جو سب کچھ اسی ذات سے مانگتے ہیں، اور دعا اللہ سے اپنے ایمان اور محبت کے اظہار کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ دعا اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی۔ پھر معجزے آسان ہوتے ہیں، سفر آسان ہوتا ہے۔ ایک ادھوری کہانی کو مکمل کرنے کے لیے اللہ کا ایک حکم کن فیکون ہوتا ہے۔ اور یاد رکھو کہ آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ تم دعا میں پچھلی دعا کے کہے الفاظ بھول سکتے ہو، لیکن اللہ تمہارے ہر لفظ کو، ہر لفظ میں چھپے درد کو اور آنکھوں میں آنے والے آنسوؤں تک کو نہیں بھولتا۔ تو جب اللہ پر توکل کرو تو یہ مت سوچنا کہ کیسے ملے گا، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف بادشاہ بن کر ملا تھا ایک طویل مدت کے بعد، جب حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی جدائی میں رو رو کر آنکھیں کھو بیٹھے تھے۔ جب دیر ہو جائے تو یہ نہیں سوچنا کہ اب نہیں ہوگا۔ کبھی اللہ تمہاری دعاؤں کو اس لیے بھی طویل مدت تک ملتوی کر دیتا ہے تاکہ تم حضرت یعقوب جیسی تڑپ لانے کی کوشش کرو۔ اللہ پر بھروسہ تم کو پریشانی سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ اگر تم پریشان ہو تو جان لو تمہارے بھروسے میں کمی ہے۔ تمہیں سہارا تمہارے بھروسے کے مطابق دیا جانے والا ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ جب تمہارا یقین اللہ ہے تو تم انجام کا سوچ کر مایوس کیوں ہوتے ہو؟ وہ جانتا ہے کہ تمہارا دل ٹوٹ چکا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ تم بے شمار زروں میں بکھرے ہوئے ہو۔ تمہاری ذات بے ترتیب ہو گئی ہے۔ تمہاری مسکراہٹوں سے لے کر تمہارے آنسوؤں کا پلکوں میں ضبط ہو جانے تک کا سب نظارہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ ان چیزوں سے باخبر ہے جن کا علم بھی تمہاری عقل کی پہنچ میں نہیں ہے، تو پھر اداسی کیسی؟ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ وقت مشکل ہے مگر تمہیں صبر کرنا ہوگا، اللہ پر یقین رکھ کر چلنا ہوگا، اس کی مصلحتوں کا ادب کرنا ہوگا، مانگتے رہنا ہوگا۔ پھر دیکھو کہ وہ دعائیں کیسے قبول کرتا ہے جنہیں تم ناممکن سمجھ کر کب کے بلا چکے ہو۔ وہ دعائیں بھی قبولیت کے پاس ہیں۔ لوگوں کی چاہت کی فکر نہ کریں، کیونکہ ان کے دل بدلتے رہتے ہیں۔ جو آج آپ سے محبت کے دعوے دار ہیں کل آپ سے نفرت بھی کر سکتے ہیں، اور آپ اپنی فکر اس بات پر رہنے دیں کہ لوگوں کے رب کی محبت آپ کو کیسے حاصل ہو، کیونکہ اگر وہ آپ سے محبت کرنے لگے گا تو لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے الفت ڈال دے گا۔
کبھی مڑ کر ماضی کو دیکھو تو سمجھو گے کہ اس نے تمہیں کب کب اور کہاں کہاں سنبھالا جب تم بالکل اکیلے تھے، تمہارا ہاتھ تھاما جس کے تم قابل بھی نہیں تھے، اس سے بڑھ کر اس نے تمہیں نوازا جب تمہارے پاس کوئی نہیں تھا، کیسے اس نے ناممکن سے ممکن کے وسیلے پیدا کیے۔ جب انسان یہ بات سمجھ جاتا ہے تب سارے شکوے ختم ہو جاتے ہیں، پھر معجزے ہوتے ہیں، پھر گمان یقین میں بدلتے ہیں۔ خدا کی محبت سے محبت نہیں بلکہ امید ہے، ایسی امید جسے کوئی زوال نہیں۔ جب مقدر بدلتے ہیں تو آزمائشوں کے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، معجزوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ جب دن کے اجالوں میں ضبط کی گئی سسکیوں کی کہانی رات کے سناٹوں میں اللہ کو سنائی جاتی ہے نا، تو وہ تڑپتی ہوئی آہیں اور پکار کسی بھی رکاوٹ کے بغیر سیدھے اللہ تک جاتی ہیں۔ ہر درد کے لیے جو تم سہتے ہو، ہر اس خوف کے لیے جو آپ کے دل کو گرفت میں لے لے، ہر اس فکر کے لیے جو آپ کو رات کو جگا کر رکھتی ہے، ہر اس نقصان کے لیے جس پر تم غمگین ہو، کسی بھی چیز کے لیے جسے آپ سنبھال نہیں سکتے، اسے رب العالمین پر چھوڑ دیں۔ وہ معاملات کا بہترین ڈسپوزر ہے۔ ہر تحیر کے پیچھے خیر ہے۔ وقت کے خالق اللہ پر بھروسہ، توکل اور صبر کریں۔ اگر اللہ آپ کو انتظار کروا رہا ہے تو اس سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے تیار رہیں جس کی آپ نے امید کی تھی۔ بس اللہ پر اپنا سچا اور پختہ یقین رکھیں، اور جو کوئی بھروسہ رکھے اللہ پر تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ کوئی مقام، کوئی مصیبت، خوف تمہارے پیچھے آئے، تمہیں توڑنا چاہے تو یاد رکھو، جسے ہر بار تمہیں اس کے لیے آزمایا جاتا ہے، تمہیں اس بار بھی اس سے ڈٹ جانا۔ جیسے ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہوتی ہے، اسی طرح یہ مشکل بھی گزر جائے گی اور اچھے دن بھی آئیں گے۔ خدا کا دوست ہونا کافی نہیں، جو تمہاری سانسوں میں بستا ہے، زبان پر دل میں آنے سے پہلے ضرورت کو جان لیتا ہے، جس سے بات کرو تو لگتا ہے صرف تیرا ہی ہے، جو تجھ سے بیزار نہیں ہے، کیا تجھے اگنور کیا کبھی؟ وہ اللہ روح کی تہوں سے بھی واقف ہے، وہ تیرے صبر کو دیکھ رہا ہے، تیرا جبر کتنا ہے اس سے لا علم تو نہیں۔ اس نے کن کہنے کے لیے کسی سے مشورہ لینا ہے کیا؟ اس لیے صبر کرو اور شکر کرو، کیونکہ وہ یہی دو چیزیں تجھ میں پرکھ رہا ہے۔ اللہ بزرگی اور عزت والا ہے۔ انسان کا وجود خاکی تھا، اللہ نے اسے عقل، صورت، سمجھ اور عزت سے نوازا۔ اللہ کی طاقت کا اندازہ اس آیت سے ہوتا ہے کہ وہ چاہے تو کیا نہیں ممکن، وہ نہ چاہے تو کیا ممکن، مگر چاہتوں کو پانے کے لیے چاہت سے منانا پڑتا ہے، صبر کرنا پڑتا ہے۔ تو دعا کے بعد تم جیسا گمان رکھو گے اللہ کو ویسا ہی پاؤ گے، تو اچھا گمان رکھو تو اچھا ہی پاؤ گے۔ ہم جو چیز مانگتے ہیں نا اللہ سے، وہ اللہ کو پہلے ہی معلوم ہوتا ہے۔ ہم جس چیز پہ تڑپتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ پہلے سے اس تڑپ سے واقف ہوتا ہے کہ ہم یہ مانگیں گے اللہ سے، اسے پہلے ہی پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا دل کس چیز میں الجھ گیا ہے۔ تو جب اللہ کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے تو وہ ہمیں کیوں نہیں عطا کرتا؟ اسی لیے تو اس نے دعا بنائی، دعا مانگنے کے لیے ہمیں بنایا تاکہ ہم اس سے مانگیں، اس سے باتیں کرتے رہیں، اسے بلاتے رہیں، اس سے دور نہ جائیں، اس کے قریب رہیں، وہ ہماری طرف متوجہ ہو سکے۔ تو سنو، جو تم چاہتے ہو وہ تمہیں ضرور ملے گا۔ تمہارا اللہ کے سامنے رونا گڑ گڑانا کبھی ضائع نہیں جائے گا۔ اللہ ہر دعا پوری کرتے ہیں۔ کیا پتہ آپ کی چاہت اللہ نے دعا کے ذریعے آپ تک لانی ہو، کیا پتہ نصیب کی کتاب میں آپ کی زندگی کے چند صفات اللہ نے آپ کی دعاؤں سے پر کرنے ہو، کیونکہ انسان کچھ تبھی چاہتا ہے جب اللہ نے اس کے لیے فیصلہ مقرر کیا ہو۔ وہ چاہے تو آئی رکاوٹوں کو، ہر چٹان کو لمحوں میں گرا دے، تمہارے چاہنے سے پہلے تمہاری چاہ کو تمہارا مقدر بنا دے، تمہاری دعا میں ہاتھ اٹھنے سے پہلے تمہاری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وہ چاہے تو تمہارے دکھ، درد، تکلیف پہلے سجدے میں سمیٹ لے،
اگر بندے کو یقین ہوتا ہے نا کہ اللہ میری ساری باتیں سنے گا، ساری دعاؤں کو قبول کرے گا، تو وہ ضرور سنتا ہے۔ جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب ضرور دیتا ہوں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بندے اگر آپ سے میرے متعلق سوال کریں تو انہیں کہہ دیجئے کہ میں قریب ہی ہوں، اور ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کریں۔ رب العالمین، رب السماوات والارض، رب المشرق والمغرب، محبود برحق، بے نیاز، الرحمن الرحیم۔ اپنے بندے سے صرف یقین، کامل پختہ یقین چاہیے، کیونکہ وہ تمہیں کبھی بھی ایک چھوٹے سے لمحے کے لیے بھی نہیں اکیلا چھوڑتا۔ وہ دعائیں سنتا ہے، وہ ہمارا رب ہے، بادشاہ ہے وہ، اس کی رضا میں راضی ہونا ہی اصل کام ہے، تو اس پر اپنا کامل یقین رکھو۔ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، تمہاری مانگی ہوئی دعا پر کن بھی کہہ سکتا ہے۔ اگر کوئی خواہش نہ بھی پوری ہوئی تو وہ دے گا جو بہترین ہوگا، تو اس کی ذات پر بھروسہ رکھو۔ اللہ فرماتا ہے کہ عنقریب تمہارا رب تمہیں پھیر دے گا اس کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے، اور جن راستوں کا سفر تکلیف دہ ہو اس کا اختتام ہمیشہ حسین ہوا کرتا ہے۔ تو ہر حال میں صبر اور شکر کا دامن تھامے رکھیں، بے شک اللہ پاک آسانیاں پیدا کرنے والا ہے۔